نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج جس مسئلے پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ مسئلہ ہے مسئلہ تجدید، یعنی مجدد کون ہوتا ہے، مجدد کے کیا شرائط ہیں، شریعت اسلامیہ میں مجدد کسے کہا جاتا ہے۔ اور اس مسئلے کی بنیاد دراصل ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ اس حدیث پاک پر مجدد کا سارا مسئلہ بیسڈ ہے، لہٰذا آج کی گفتگو میں اسی حدیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں مجدد کا کیا تصور ہے۔ جب ہم اس حدیث پاک کو بغور پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کئی چیز مجدد سے متعلق دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تجدید کسے کہا جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مجدد کی کیٹیگری میں کون لوگ آ سکتے ہیں۔ چنانچہ تجدید کو سمجھنے کے لیے ہم لغات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر آسان لفظوں میں کہا جائے اور آج کی زبان میں بہت آسان کر کے تجدید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو تجدید کہتے ہیں اپڈیشن کو۔ اپڈیشن جس طرح آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں مختلف ایپس اور مختلف سافٹ ویئرس کی اپڈیشن ہوتی ہے تو اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ ایسی خوبیاں اور ڈیولپمنٹس جو ابھی تک اس سافٹ ویئر میں یا اس امر میں یا اس ایپ میں نہیں تھیں، انہیں ایڈ کیا جائے، شامل کیا جائے، جو اس ایپ کو مزید نکھار دیں اور اس کے حسن میں چار چاند لگانے کا کام کریں۔ مثال کے طور پر کوئی ایپ آپ نے ڈیولپ کیا اور ابتداً اس میں وہ خوبیاں اور وہ کمال اور وہ فیچرز نہیں تھے کہ جو اپڈیشن کے بعد آپ نے اس میں شامل کیے، اور یہ آپ کا ہمارا رات اور دن کا تجربہ ہے۔ اور اپڈیشن ہی میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ جیسے کسی سافٹ ویئر میں یا کسی ایپ کے اندر کوئی وائرس یا کوئی خرابی، کوئی ایرر آ جائے، اسے دور کرنا بھی اپڈیشن ہی کہلاتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اپڈیشن دو طرح سے ہوتا ہے، کسی امر میں پیدا کردہ خرابیوں کو دور کرنا اور اس میں مزید نکھار پیدا کرنا، اس میں مزید اس کی تحسین کے لیے فیچرز ایڈ کرنا، یہ اپڈیشن یا تجدید کہلاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی جس تجدید کی بات کی گئی ہے اس تجدید سے یہی مراد ہے، یعنی دین کی تجدید۔ اور دین کی تجدید یہ ہے کہ دین میں پیدا کردہ خرافات، بدعات اور غیر شرعی رسومات کو ختم کرنا، اس کا نام تجدید ہے۔ اور تقاضائے وقت کے اعتبار سے اس میں ڈیولپمنٹس کرنا، اس میں امپرومنٹس کرنا، اور اس کی تزئین، اس کی تحسین اور اس کی تجدید کرنا، یہ دین کی تجدید کہلاتا ہے۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تجدید اور اپڈیشن کسے کہتے ہیں تو آئیے ہم حدیث پر مزید غور کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں مجدد کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور حدیث میں مجدد کا لفظ جو بولا گیا ہے وہ کس کس پر صادق آتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے جب الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں، ان اللہ یبعث لهذه الامہ، یہاں سب سے پہلے لفظ یبعث پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یبعث دراصل تخلیق کو نہیں کہتے، کسی کی ولادت کو نہیں کہتے، لہٰذا کسی شخص کا مجدد ہونا اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ یبعث کا مطلب ہے اپوائنٹمنٹ۔ اللہ رب العزت اسے اپوائنٹ کرتا ہے، اسے مبعوث کرتا ہے، بھلے ہی وہ پہلے پیدا ہو چکا ہو، اس کی ولادت پہلے ہو چکی ہو، لیکن یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ہر صدی کے کنارے پر، ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو مبعوث کرتا ہے، اپوائنٹ کرتا ہے، تو یہاں صدی کے سرے پر اپوائنٹ ہونے کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اور مبعوث ہونے کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا ولادت صدی کے سرے پر ہو کہ نہ ہو، مبعوث ہونا شرط ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو ہم مجدد ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بعثت اور اسے اللہ رب العزت نے اپوائنٹ کیا ہو کسی صدی کے کنارے اور سرے پر۔ اور حدیث میں جو صدی کا سرا کہا گیا ہے، راس کہا گیا ہے، راس کل میاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ یبعث لہذ امتی علی رأس کل مئۃ سنہ، ہر صدی کے سرے پر، راس پر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو مبعوث کرتا ہے۔ تو یہاں راس سے مراد صرف یہ نہیں کہ صدی کی ابتدا، بلکہ ممکن ہے کہ صدی کی انتہا بھی ہو۔ حدیث میں راس کا لفظ بولا گیا ہے، اور راس کا لفظ ابتدا اور انتہا دونوں کو شامل ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ راس ابتدا اور انتہا دونوں کو شامل ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یجدد لہا دینہا، کہ وہ امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے۔ یہاں من کا جو لفظ استعمال کیا گیا یہ اس میں موصول کے طور پر آیا ہے، اور اس میں موصول ہونے کی بنیاد پر یہ لفظ منفرد کو بھی شامل ہے، یعنی ایک فرد کو بھی شامل ہے اور ایک جماعت کو بھی شامل ہے۔ یعنی مجدد ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ فرد ہو یا جماعت ہو، ممکن ہے کہ وہ کوئی جماعت ہو، ممکن ہے کہ وہ کوئی فرد ہو۔ فرد ہوگا تو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی شخص، کوئی شخصیت اور کوئی پارٹیکولر ہستی ہے، اور من میں اتنی وسعت ہے کہ یہاں جماعت بھی مراد لینا ممکن ہے، صحیح ہے۔ لہٰذا کوئی آرگنائزیشن، کوئی تحریک، کوئی تنظیم اور کوئی جماعت جو اسلامی نقطۂ نظر کو اور اسلامی امت کی اصلاح اور اس کی تجدید اور اپڈیشن کے لیے اللہ رب العزت نے مبعوث کی ہو، اسے متعین کیا ہو، اسے اپوائنٹ کیا ہو، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور قابل غور ہے کہ یہاں من کا لفظ استعمال کیا گیا، عالم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، فقیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ لہٰذا یہ بھی ضروری نہیں کہ مجدد ہونے کے لیے کوئی عالم یا کوئی فقیہ ہو، بلکہ کوئی حاکم بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ ایک حاکم علماء، فقہاء اور محدثین کی جماعت کو اپوائنٹ کرے یا کسی فرد واحد کو اپوائنٹ کرے اور اس کی نگرانی میں دین کی تجدید کا کارنامہ سر انجام دے۔ اور ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ حکام نے، خلفاء اور اسلامی بادشاہوں نے بھی دین کی تجدید کے کارنامے دیے ہیں، انجام دیے ہیں۔ لہٰذا کوئی حاکم یا کوئی عالم یا کوئی جماعت مجدد ہو سکتی ہے۔ اب یہاں جو یہ کہا گیا یجدد لہا دینہا، دین کی تجدید کرے، تو یہاں دین کی تجدید سے مراد یہ نہیں کہ دین میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرے، بلکہ مراد یہ ہے کہ امت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، امت نے جس چیز کو دین سمجھا ہوا ہے، وہ اس کی اصلاح کرے اور لوگوں کو بتائے کہ جس کو آپ دین سمجھے ہوئے ہیں وہ دراصل دین نہیں۔ وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے لوگوں کو جس چیز کی نیڈ ہو، لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہو، وہ چیزیں لوگوں کو دے، اور اسلام کے بنیادی اسٹرکچر سے اور بنیادی مواد سے ان تمام تر چیزوں کا، ان جدید مسائل کا حل پیش کرے کہ جو ابھی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یعنی جدید ترین مسائل کا حل اور جدید ترین زمانے کے اعتبار سے لوگوں کو اپڈیٹ کرے، اپ گریڈ کرے، اور زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والا مذہب اسلام کو ثابت کرے۔ اس کا نام تجدید ہے۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مجدد کون ہوتا ہے اور مجدد ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں اور مجدد کب ہوتا ہے، اس کا وقت کیا ہے، تو مزید اب ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فی زمانہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت ہر صدی میں مجدد پیدا کرتا ہے، اور ایک وقت میں کئی مجدد پیدا ہو سکتے ہیں، کئی مجدد مبعوث ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی حدیث میں وارد لفظ من سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ دنیا بھر کا ایک ہی مجدد ہوگا، پوری دنیا میں، پوری امت میں صرف ایک شخص امت کی تجدید کا، دین کی تجدید کا کارنامہ سر انجام دے، بلکہ مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں متعدد مجدد مبعوث ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے۔ لہٰذا جب ہم اپنے آس پاس غور کرتے ہیں تو ہمیں چند ایک ہائی لائٹڈ پرسنالٹیز اور چند معروف چہرے نظر آتے ہیں، اور فی الحال میں یہ بات بر صغیر پاک و ہند کی کر رہا ہوں، انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں 3 بڑے چہرے نظر آتے ہیں، جن میں امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس قادری دامہ ظلہ، دوسرا بڑا نام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور تیسرا مشہور و معروف نام جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے۔
یہ تینوں ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے امت میں کچھ نہ کچھ چینجز تو ضرور پیدا کیے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان کے آنے سے اور ان کے کارناموں سے ایفیکٹ اور اتھل پتھل امت میں ہوئی ہے۔ لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے کہ کیا ان تینوں میں سے کسی کو ہم مجدد کہہ سکتے ہیں؟ ان کے وہ کون سے کارنامے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمیں انہیں مجدد کہا جائے، اور کیا حدیث میں مذکور شرائط جو تجدید اور مجدد کے لیے ہیں، کیا یہ لوگ ان پر کھرے اترتے ہیں؟ لہٰذا جب ہم غور کرتے ہیں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے منہاج القرآن تحریک کی جو بنیاد رکھی وہ بھی 15ویں صدی کی ابتدا میں ہے، اور مولانا الیاس قادری صاحب نے دعوت اسلامی تحریک کی بنیاد رکھی وہ بھی 15ویں صدی کی ابتدا میں ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بعثت اور ان کا ظہور صدی کے نہ تو ابتدا میں ہوا ہے اور نہ ہی انتہا میں ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی حیات، ان کی زندگی ان کا ساتھ دے اور وہ صدی کے آخر تک زندہ رہیں، تو یہ جو شرط وقت کی حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ اس کو اچیو کر سکتے ہیں اور اس پر کھرے اتر سکتے ہیں۔ بہرحال ان تینوں میں دو شخصیات ایسی ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اور مولانا الیاس قادری صاحب کی، یہ دونوں ایسے ہیں کہ جو ابھرے ہیں اور چمکے ہیں، جن کا ظہور ہوا ہے 15ویں صدی کی ابتدا میں۔ اب رہ جاتا ہے یہ مسئلہ کہ ان کے کارنامے کیا ہیں، کیا ان کے کارناموں کو تجدید کے کارنامے کہا جا سکتا ہے؟ تو میرا ذاتی ماننا، میری ذاتی اوپینین یہ ہے کہ ان میں مولانا الیاس قادری صاحب نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، ان میں جب ہم تجدید کی ڈیفینیشن پر اور تجدید کی تعریف پر انہیں تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں چونکہ تجدید میں دو حصے ہیں، ایک بدعات و خرافات اور گمراہیوں کو ختم کرنا، دوسری دین میں نکھار اور تحسین پیدا کرنا، دین کے اندر جو چیزیں متروک کر دی گئی ہیں ان کو زندہ کرنا، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو یا متعدد سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو دوبارہ لوگوں کے عمل میں لانا، لوگوں کو ان پر عمل کرانا، یہ سب تجدید کہلاتا ہے۔ لہٰذا مولانا الیاس قادری صاحب کے کارناموں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز وضاحت کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے ظاہر ہونے کے بعد اور دعوت اسلامی کے وجود میں آنے کے بعد بے شمار ایسی سنتیں ہیں جو امت نے ترک کر دی تھیں، اور آج امت ان کو بخوبی عمل میں لا چکی ہے۔ مثال کے طور پر امامے کی سنت عموماً علماء کے سوا عام مسلمانوں نے تقریباً ترک کر دی تھی، لیکن مولانا الیاس قادری صاحب کی کوششوں سے سنت امامہ آج عام آدمی نے بھی اپنے عمل میں لا کر یہ بتا دیا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کی دین ہے کہ ایک عام مسلمان بھی اس سنت پر عمل کر رہا ہے، چونکہ امامے کی سنت صرف علماء کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے سنت ہے، لیکن یہ عمل مولانا الیاس قادری صاحب کے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ مسواک کی سنت ہر عام و خاص تک پہنچانے کا کام مولانا الیاس قادری صاحب نے کیا ہے۔ دیگر بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کھو دی تھیں، انہیں چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ کی کوششوں سے امت نے انہیں اپنا لیا ہے۔ دین میں تحسین اور اس کے نکھار کا بھی کام مولانا الیاس قادری صاحب نے بخوبی کیا ہے۔ چنانچہ زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اسلام اگر چل رہا ہے ہر میدان میں، چاہے وہ لوگوں کی امداد کا میدان ہو، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، تربیت کا میدان ہو، تبلیغ کا میدان ہو، تصنیف کا میدان ہو، تقریر کا میدان ہو، ہر طرح سے ہر محاذ پر آپ نے کمان سنبھالی ہے، اور یہ کارنامہ مولانا الیاس قادری صاحب کا ہے، اور اس تمام تر کارکردگی کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ باقی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے ابھی تک اس فیلڈ میں کام نہیں کیا کہ جو بدعات و خرافات ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں ان کے خاتمے اور ان کے تدارک کی جانب بھی توجہ کی جائے۔ چنانچہ 100 سال سے جس طرح ہمارے ہاں مستحبات اور مباحات اور
بدعات حسنہ کے اوپر جس جرأت اور جس پابندی سے عمل کیا جاتا رہا ہے، اسی نہج اور طریقے پر آج بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جلسوں کے حالات ناگفتہ بھی ہیں، اس جانب ابھی کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ہمارے یہاں بزرگوں کی عقیدت، احترام اور ان کے نام پر ہونے والے تہواروں اور رسم و رواج پر جس طرح سے ہم افراط و تفریط اور غلو کا شکار ہو رہے ہیں، اس جانب بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ بہت سارے عقائد و نظریات امت میں قرون خیر کے خلاف اور اپوزٹ پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ مسلسل جاری و ساری ہیں، لیکن اس کے تدارک کی بھی کوئی کوشش ابھی تک نہیں کی گئی ہے۔ مختلف قسم کے فتنے اس معاشرے میں، اس دور میں جنم لے چکے ہیں، اور وہ عروج کی جانب رواں دواں ہیں، لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر اس جانب کوئی اقدام نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی، یہ بھی تجدید کا ایک بڑا حصہ ہے، اور یہ بڑا حصہ ابھی تک مولانا صاحب کے کارناموں میں اور آپ کی تحریک اور آپ کی کوششوں میں مس پایا جا رہا ہے۔ لہٰذا کچھ معاملات ایسے ضرور ہیں، بلکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو تجدیدی کارنامے کہے جا سکتے ہیں، لیکن کامل طور پر جس طرح تجدید میں ہم چیزوں کو سمجھ کر آئے ہیں، جو تجدید کے تقاضے ہیں، وہ تقاضے تب پورے ہوتے ہیں جب ہر جانب سے، ہر اعتبار سے ایک شخص یا کوئی تنظیم اور کوئی جماعت، کوئی تحریک یا کوئی آرگنائزیشن اس پر محیط ہو کر کام کرے۔ لیکن افسوس کہ ابھی تک ایسی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی۔ ممکن ہے کہ آپ جلد اس جانب کوئی اقدام کریں اور اپنی توجہ اس جانب مبذول کریں اور لوگوں کی توجہ مبذول کرائیں، چونکہ یہ ضروری نہیں کہ ایک مجدد آنن فانن میں اور ایک مخصوص عرصے میں کسی چیز کا تدارک کرے اور پوری امت کی اصلاح یک لخت کر دے۔ یہ ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ پوری زندگی کے کسی بھی محاذ پر وہ کس جانب توجہ کرے گا اور کس چیز کی طرف اقدام کرے گا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا فی الحال اگر ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب مجدد ہیں، ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں اللہ رب العزت اگر ان سے کام لینا چاہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تجدید کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ لیکن ابھی تک جو بھی کیا ہے وہ کسی سے کم نہیں، بلکہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے اور رشک اور فخر کی دعوت دینے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بزرگوں اور دین کی خدمتگاروں اور دین کی تبلیغ کا حق ادا کرنے والوں کو ہمارے بیچ بنائے رکھے۔ اللہ رب العزت ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ اللہ کے ایسے نیک بندے جو ہر طرح کی غرض، ہر طرح کی لالچ اور ایک دنیا دار انسان میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، ان تمام تر چیزوں سے پاک اور بری ہو، ایسے بہت کم لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب اپنے آپ میں اپنی مثال آپ ہیں، ان کا کوئی فی الحال نعم البدل اور کوئی ثانی اور کوئی نظیر نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت ان سے اپنے دین کا مزید کام لے اور ان سے انسپائر ہونے اور ان سے سبق لینے کی ہم سب کو بھی توفیق فرمائے۔ ہر بندے کو اپنے ڈومین میں رہ کر، اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنے کی توفیق فرمائے۔ جس کو جتنی اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے وہ اپنی حسب حیثیت کام کرے۔ بلغوا انی ولو آیا پر عمل کر کے اپنے حصے کا حق ادا کرے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ